عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی نے، اس خلیفہ عادل نے، امام الانبیاء کے اس وزیر نے، آپ کے اس قابل اعتماد ساتھی نے، اور حوض کوثر پر آپ کے بائیں طرف بیٹھنے والا یہ مبارک اور بابرکت شخص، آؤ دیکھو انہوں نے اپنی نسل کی، اپنی ذریت کی، اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی تربیت اطاعت رسول کے معاملہ میں کس طرح کی ہے۔ ہمارا سارا زور، ساری کوشش اپنی نسل، اپنے خاندان، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بڑا بن جائے۔ ایک بار اپنی زندگی میں دیکھوں انجینئر بڑا بن گیا، ایک بار دیکھوں تنخواہ خوب لے کر آتا ہے، ایک بار دیکھوں میری زندگی میں اس کا مکان، کوٹھی، گاڑی مل گئی ہے۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اس سے آگے کتنے ہیں جو اس سے آگے بھی سوچتے اور دیکھ کہ جب مر جائیں گے تو انہیں ہمارے لیے ہاتھ بھی اٹھانے آئیں گے کہ نہ آئیں گے؟ کتنے ہیں سوچنے والے؟ بلکہ اکثریت ایسی باتیں سوچنا بے وقوفی سمجھتی۔ ہمیں کیا تعلق؟ شادی، گاڑی، جاب، منصب، پیسہ، بات ختم ہے۔ پھر ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ والذین یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، فرمایا یہ لوگ دنیا میں کس لیے رہتے ہیں؟ لطف اٹھائیں، مزہ اٹھائیں، عیش کریں، اور کھاتے کیسے ہیں؟ جیسے حیوانات کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ امام شافعی اپنی کتاب المسند میں بیان کرتے ہیں، سالم ابن عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس روایت کو بیان کرنے والے سالم جو ہے وہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، بیٹے کے بیٹے ہیں، اور کس بیٹے کے؟ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے۔ یہ سارا گھرانہ بابرکت، یہ سارے اشخاص آفتاب و ماہتاب۔ حضرت سالم اپنے دادا حضرت عمر کے متعلق کہتے ہیں، حضرت عمر نے حکم دیا اپنے دور خلافت میں، تم میں سے جو حج کرنے جائے، جب وہ مزدلفہ سے واپس مینا میں آئے، کنکریاں مار لے اور جانور ذبح کر لے، تو اس کے بعد اس کے لیے سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام اور حج کی وجہ سے اس پر حرام ہوئی تھی۔ جب کنکریاں مار لی، جانور ذبح کیا، اب جو چیزیں حرام تھی احرام حج کی وجہ سے وہ حلال ہو گئیں، مگر خوشبو اور عورتیں، نہ خوشبو لگائے نہ بیوی کے خواتین کے قریب جائے۔ اب ادھر حضرت عمر کا یہ آرڈر جاری ہوا، ادھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا لوگو عمر کا آرڈر یہ آیا ہے، عمر خلیفۃ المسلمین ہے، اور میں ام المؤمنین، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس سے مختلف ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے، نیت احرام کرنے سے پہلے آپ کے سر اطہر پر خوشبو میں نے خود لگائی، اور پھر جب آپ نے جمرہ عقبہ اسے کنکریاں مار لی اور ابھی آپ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، اس وقت بھی میں نے آپ کے سر اطہر پر خوشبو خود لگائی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب رمی کر لو، جانور ذبح کر لو، تو پھر خوشبو لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور آپ کی سنت ہے، خوشبو لگانے کو منع کیا جا سکتا۔ حضرت عمر کی بات سنت کے مخالف۔ اب سالم حضرت عمر کے پوتے اور اپنے وقت کا مدینہ کا مفتی، فقہائے سبع من المدینہ، اپنے وقت میں ایک مایہ ناز عالم، انہوں نے ادھر اپنے دادا کے حکم کو سنا اور ادھر ام المومنین عائشہ سے اللہ کے رسول کی بات کو سنا، تو فوراً کہہ اٹھے کائنات والو، ایک طرف میرے دادا عمر کی بات ہو اور ایک طرف امام الانبیاء کی بات ہو، تم تمام پر واجب ہے میرے دادا عمر کی بات کو چھوڑ دو اور مدینے والے کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔